لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا ند له ولا مثل له ثم نشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ تبارک و تعالی نے مسئلہ وحدانیت اور مسئلہ الوہیت نو بڑے واضح اور ظاہر طریقے نال لوگوں تک پہنچایا ہے۔ مسئلہ الوہیت نو سمجھاون دے اندر اور لوگوں تک پہنچاون دے اندر اللہ نے کوئی کمی اور کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی۔ اور مسئلہ الوہیت دے جتنے تقاضے ہیں، جو آداب ہیں اور اس نو منن دے جو تقاضے اور جو شرائط ہیں،
وہ بھی اللہ نے پوری طرح تمام انسانوں تک پہنچا چھوڑے۔ ہر حجت اور ہر دلیل اللہ نے مکمل کی ہے۔ کیونکہ جڑے لوگ اللہ دی الوہیت کا انکار کرے سن یا اللہ دی وحدانیت کا انکار کرے سن، انہاں واسطے اللہ تعالیٰ نے آخرت دے اندر بڑی سخت اور بہت بڑی کڑی سزا مقرر فرمائی۔ دنیا دے اندر اس طرح دی سزا کسے واسطے تجویز نہیں کیتی جا سکتی، جیڑی سزا اللہ نے آخرت دے اندر منکر توحید واسطے، مشرک اور کافر واسطے تجویز کی تھی، وہ ہے جہنم دی سزا۔ اگر جہنم دے احوال معلوم کرنے ہو میں کہ جہنم کیا چیز ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جہنم دا تذکرہ بھی اور اس دے احوال بھی قرآن پاک دے اندر جگہ جگہ بیان کی تھی۔ بہت بڑی سخت سزا ہے، اور سزا بھی ایسی ہے جس کی کوئی انتہا نہیں، کوئی مدت نہیں، کوئی وقت مقرر، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے نافرمان، باغی اور مشرک کافر دی سزا اتنی سخت کیوں مقرر کی؟ اس واسطے ایک تو اللہ دا باغی، اتنے بڑے شہنشاہ دا، اتنی بڑی قدرت والے، اتنے بڑے علم والے، اتنی بڑی بادشاہت اور قوت والے خدا دا وہ منکر ہے یا اس دا باغی ہے؟ اللہ دی مخلوق نو اس دے برابر کر رہے ہیں، اس دا شریک ٹھہرا رہے ہیں۔ اس واسطے بہت بڑا مجرم، اور جڑا جتنا مجرم ہوتا ہے اس دی سزا بھی اتنی ہوتی۔ اس واسطے اللہ تعالیٰ نے مشرک دی اور کافر دی سزا ہمیشہ ہمیشہ جہنم بنائی، اگ دے وچ سڑنا ہے۔ اور اگ کیسی؟ جس دے بارے حدیث پاک وچ آندا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس جہنم دی اگ دی ایک چنگاری اس نو 70 دفعہ سمندر دے پانی جو ٹھنڈا کر کے دنیا تے پھیلائی۔ گویا یہ دنیا دی اگ 70 درجے اس دی گرمی تو کم، اور پھر اس جہنم دی آگ نے جتنا بھڑکنا ہے اور اتنا تیز ہوتا جانا ہے، اتنی اس دی گرمی تے حرارت بڑھتی ہے۔ اتنی بڑی سزا، اور قرآن پاک چاہتا ہے کہ جلے جہنمیاں دا اتلا حصہ وجود دا سڑ ویسی، چمڑا بالکل کولے ہو ویسی، تو اللہ تعالیٰ اس چمڑے نو ختم کر کے نواں چمڑا تے نواں گوشت پیدا کرے سی، تاکہ اس نو سزا اور تکلیف باقی رہا۔
سڑدا رہے جہنم۔ اتنی سخت سزا اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہے مشرک دی، باغی نافرمان آدمی دی، کیونکہ بہت بڑا مجرم، اس دا جرم ایک تو اس واسطے زیادہ ہے کہ اس نے اپنے خالق مالک دی بغاوت کی، جس نے اس کو پیدا کیتا ہے، جیڑا اس کو روزی پہنچاون والا ہے، اس دی موت اور زندگی دا مالک ہے، جس دیاں ہزاراں نہیں لکھاں کروڑاں اس دیاں نعمتاں انسان ہوتے ہیں، لیکن اس نے اس دی بغاوت نافرمانی کی تھی، لہذا بڑا مجرم۔ دوسرا اس واسطے بھی بڑا مجرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید دا مسئلہ، اپنی الوہیت دا مسئلہ ہر طریقے نال واضح کیتا ہے، سمجھاون دی کوئی کسر اللہ نے نہیں چھڑی۔ کتاباں نازل کیتیاں جنہ دے اندر اللہ تعالیٰ نے توحید بیان کی تھی، وہ اللہ دا کلام ہے، اللہ نے اپنے بیان نال، اپنے کلام دے ذریعے، اپنے اعلان دے ذریعے لوگوں کو اپنی توحید دا مسئلہ سمجھایا ہے، اور صرف سمجھایا نہیں بلکہ دلائل نال سمجھایا، دلائل نال ثابت کیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی الہ ہے، کوئی عبادت دے لے کے اس دے سوا کوئی عبادت دے لے کے نہیں۔ اور اس تو بعد اللہ تعالیٰ نے دوسرے نمبر تے اپنے رسول بھیجے، رسولہ نے اللہ دا کلام بھی سنایا ہے، اللہ دا بیان بھی سنایا ہے، اللہ دا اعلان بھی سنایا ہے، اللہ دی طرفوں پیش کیتے ہوئے دلائل بھی لوگوں سنائے سمجھائے، تے پھر اپنا عملی نمونہ بھی اللہ دے نبیوں نے پیش کیا، عمل کر کے بھی دکھایا ہے جو اللہ دی توحید نو کیویں مننا ہے، اللہ دی الوہیت نو کیویں تسلیم کرنا ہے، اللہ دے سامنے عاجزی کیویں کرنی ہے، اللہ دی عبادت کس طرح کرنی ہے، اللہ نو وحدہ لا شریک مننا ہے تا کیڑے طریقے نال مننا ہے۔ اللہ دے رسولہ نے، پاک ہستیاں نے عمل نال، اپنی سیرت نال، اپنی سنت نال، اپنے طریقے نال اللہ دی توحید نو واضح کیتا ہے۔ پھر صرف نبیوں نے نہیں، نبیوں دے بعد صدیقین، شہداء، صالحین، اولیاء اللہ، نیک لوگ، علماء، شہداء، زہداء، انہاں سب نے اللہ دی توحید نو، اللہ دی ربوبیت نو، اللہ دی الوہیت نو واضح کیتا ہے اپنے عمل دے ذریعے نا۔ اور پھر یہ ساری کائنات اور اس کائنات دے اندر جو کچھ بھی ہے، ایک ایک ذرہ اللہ پاک دی توحید نو واضح کر رہے ہیں، اس کائنات دا نظام اللہ دی توحید نو واضح کر رہے ہیں، رات دا آونا، دن دا آونا، موسماں دا تبدیل ہونا، بارشاں دا نظام، ہواواں دا نظام، فصلاں اور کھیتیاں دا نظام، اے تمام تر کائنات دے نظام بھی اللہ دی توحید نو واضح کر رہا ہے۔ اتنی وضاحت دے باوجود، اتنی صراحت دے باوجود پھر بھی جڑا آدمی اللہ دی توحید دا انکار کرے، اللہ دی الوہیت دا انکار کرے، یا اللہ دی الوہیت اور اس دی ربوبیت دے اندر کسی نو شریک کرے، اللہ پاک فرماتا ہے پھر اس دی سزا جہنم ہی ہو سکتی ہے اور دوسری کوئی چیز۔ ورنہ تو اللہ کریم نے انسان نو بچاون دی بہت ہی زیادہ کوشش کی تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نو اپنے بندے نال محبت ہی تے، جس نو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت دے دو ہتھاں نال پیدا کیتا ہے، اور اللہ فرماندا ہے میں
پوری دنیا دی مخلوقات کو لو انسان نو اعلیٰ بھی بنایا ہے، افضل بھی بنایا ہے، اشرف بھی بنایا ہے، احسن بھی بنایا ہے، سب تو زیادہ خوبصورت بنایا ہے اور سب تو زیادہ باصلاحیت بنایا ہے، سب تو زیادہ عقل تے فہم تے فراست عطا کیتی ہے۔ یہ تمام چیزاں عطا کرن دے باوجود جیڑا وقت بھی رب دا نافرمان ہوئے تو پھر وہ جہنم دا مستحق نہ ہوئے تو اور کیڑی ہے۔ دین دا راستہ، شریعت دا راستہ، اللہ دی توحید دا راستہ، ہدایت دا راستہ، صراط مستقیم، وہ اتنا ظاہر ہے، اتنا کلیئر ہے کہ جس دے اندر بھلن دی گنجائش ہی کوئی کہ بندہ آکھے یار منتا ہوں راستہ نظر نہیں ہے، اس واسطے بھول گیا، چک گیا جو راستہ کلیئر نہیں، واضح نہیں، راستہ اتنا صاف تے واضح ہے جو اس دے اندر بھلن دا امکان ہی کوئی۔ پرانے کچے رستے ہوندے ہیں لیکن جیڑے رستے دوتے آمد و رفت زیادہ ہوئے وہ بڑا واضح ہوندہ ہے، آمد و رفت زیادہ ہے، بڑا واضح راستہ نظر پہ آندہ ہے، او کھلا راستہ، دنیا آندھی پئیے، وفد دے وفد، فوجہ دیا فوجاں، لشکران دے لشکر، جماعتاں دیا جماعتاں، گروہاں دے گروہ، آ رہے ہیں جا رہے ہیں، اتنا واضح راستہ تے وقت بھی جیڑا بھولتے چک ونجے وقت وہ ہویا نا کم عقل تے بے وقوف سزا دا مستحق۔ اللہ تعالیٰ آدھا ہے میرے دین دا رستہ اتنا واضح، 1,24,000 یا کم و بیش پیغمبر اس رستے تو گزرے، انہوں دے صحابی اس رستے تو گزرے، اولیاء اسے رستے تو گزرے، شہداء اسے رستے تو گزرے، صلحاء اسے رستے، او دنیا اس رستے تو گزر کے اس نے اتنا واضح کر دیتا ہے کہ صراط مستقیم دے اندر کوئی اشتباہ نہیں، کوئی اس دے اندر اخفا نہیں، بڑا واضح راستہ۔ لہٰذا اللہ پاک نے سب تو پہلے قرآن دی اپنے کلام دی اطاعت دا حکم کیتا ہے کہ میرے کلام دی اطاعت، دوسرے نمبر تے میرے رسولوں دی اطاعت تے اتباع کرو، اور تیسرے نمبر تے نیک لوگوں دی اطاعت تے اتباع کرو۔ اس واسطے کوئی شبہ دی گنجائش نہیں۔ جڑا ساڑھے وچ اختلاف ہے نا آج کل، فرقے بن گئے، پارٹیاں بن گئیاں، جماعتاں بن گئیاں، انہاں فرقیاں دی تے اس اختلاف دی کوئی گنجائش نہیں، ایسے اختلاف دی کوئی گنجائش نہیں کہ جس دی وجہ تو آدمی گمراہ ہو جائے۔ چھوٹے موٹے مسائل دے اندر اختلاف دی گنجائش ہے، لیکن بنیادی عقیدے دے جڑے مسئلے جڑے قرآن نے بھی واضح کیتے ہیں، نبی دی حدیث نے بھی واضح کیتے ہیں، شہداء صلحاء اولیاء نیک لوگاں نے علماء نے بھی انہوں نے واضح کیتا ہے، وقت جڑا انہوں میں اختلاف کرے تو اللہ فرماتا ہے او پکا جہنمی۔ من یشاقق الرسول من بعد ما تبین لہ الہدی، جس بندے نے اختلاف کیتا، نافرمانی کی تھی، جس بندے نے انتشار پیدا کیتا، تفرقہ بنایا، جڑے بندے نے مخالفت کی تھی، من یشاقق الرسول، اللہ دے رسول دی، من بعد ما تبین لہ الہدی، باوجود اس دے جو اللہ نے وہ ہدایت دا رستہ بڑا واضح کر دیتا ہے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، او بندہ جس نے رسول دی بھی مخالفت کیتی ہے،
او بندہ جس نے ایمان والا دا رستہ چھوڑ دیتا ہے، مومنین دا رستہ چھوڑ دیتا ہے، صدیقین دا رستہ چھوڑ دیتا ہے، شہداء دا راستہ چھوڑ دیتا ہے، صالحین دا راستہ چھوڑ دیتا ہے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى۔ اللہ پاک فرماندا ہے جڑے بندے نے اللہ دی بھی مخالفت کیتی ہے، اللہ دے رسول دی مخالفت کیتی ہے تے ایمان والے لوگاں دی بھی مخالفت کیتی ہے، اتنے واضح ہون دے باوجود اللہ نے ہدایت دا رستہ تا بہت زیادہ واضح فرما دیتا ہے، مگر وقت بھی او اختلاف دے اندر پہ گیا ہے، انتشار دے اندر پہ گیا ہے، فرقہ بندی دے اندر پہ گیا ہے، اللہ دا راستہ بھی چھوڑ دیتا سو، اللہ دے رسول دا راستہ بھی چھوڑ دیتا سو، ایمان والا دا راستہ بھی چھوڑ دیتا۔ اللہ فرماتا ہے نوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، ود او بندہ جڑے پاسے وجنا چاہتا ہے میں اُنہیں اس نو چھوڑ دیں۔ میں اللہ فرماتا ہے احمق تے جاہل آدمی، اللہ نے اتنا واضح کیتا ہے، اپنی کتاباں بھیج کے، اپنے رسول بھیج کے، نیک لوگ علماء پیدا کر کے اپنا مسئلہ توحید نو تے دین تے شریعت دے مسئلے نو اتنا واضح کر دیتا ہے، وقت بھی تو اس دے خلاف چل رہے ہیں، نوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، جا دفع ہو جا جڑے پاسے جاؤ، وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، تے جڑا ان سارے لوگاں دا راستہ، جڑا دین دا راستہ صراط مستقیم، اس نو چھوڑ کے دوسرے راستے تے چل پوے، پہلی غلط ہے اسا ہور اس نو لعنت دے دھکے مار کے اپنے کولوں دور کر دیندے ہاں، تے نتیجہ کے نکلدا ہے نُصْلِهِ جہنم، آخر کار اس دا ٹھکانہ جہنم بن جا۔ نُصْلِهِ جہنم وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اے خیال نہ کرنا جو جہنم ٹھکانہ بن گیا ہے، چلو کوئی ٹھکانہ تو اس نو مل گیا ہے، کوئی جھار آمن دی مل گئی ہے، اللہ پاک فرماتا ہے نا تینوں پتہ کوئی نہیں او ٹھکانہ جہنم والا کتنا برا ٹھکانہ ہے، کتنی بری جگہ ہے، ساعت مصیرًا، بہت برا ٹھکانہ ہے جہنم دا، بہت بڑی سنگین سزا ہے، بڑی بھڑک دی ہوئی آگ جہنم دی، جس نے انسان دا کچوبر کر کے رکھ دے ہونے۔ اس واسطے اللہ دے نبیان دا راستہ بھی موجود، نیک بندہ دا راستہ بھی موجود، اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر جویں اپنی توحید تے اپنی تعریفاں تے اپنی حمداں دا تذکرہ کیتا ہے، اسی طرح اللہ نے اپنے نبیان دے واقعات بھی بیان کیتے، جویں اپنی حمداں بیان کیتیاں، اپنی تعریفاں کیتیاں، اپنے کمال دسے، کائنات دی تخلیق دا ذکر کیتا ہے، آسمان تے زمین دی تخلیق دا ذکر کیتا ہے، بر و بحر دی تخلیق دا ذکر کیتا ہے، اپنے کمال جویں اللہ نے قرآن پاک دے اندر بیان کیتے، اسی طرح اللہ نے اپنے نیک رسولاں دا، اپنے معصوم تے پاک رسولاں دا بھی تذکرہ کیتا ہے، انہاں دے واقعات بھی بیان کیتے ہیں، آدم علیہ السلام دے واقعات، نوح علیہ السلام دے واقعات، موسیٰ کلیم اللہ دے واقعات، ابراہیم خلیل اللہ دے واقعات، حضرت زکریا علیہ السلام دے واقعات، 1,24,000 پیغمبر گزرے، مگر انہاں وچوں چیدہ چیدہ رسولاں تے نبیاں دے واقعات اللہ نے قرآن وچ بیان کیتے، اتنی نہیں، رسولا قد قصصناہم علیک من قبل ورسولا لم نقصصہم علیک، اللہ پاک فرماتا ہے میرا پیغمبر بہت سارے رسول میرے گزر گئے، میری توحید دسن والے، میریاں تعریفاں کرن والے، میریاں حمداں بیان کرن والے بہت سارے رسول نبی گزرے، کچھ نبیاں دے کچھ رسولاں دے واقعات اساں تینوں دسن تے کچھ دے نہیں دسے، رسولاً قد قصصناہم علیک من قبل ورسولاً لم نقصصہم علیک،
کنہاں نبیاں دے واقعات تے قصے بیان کیتے تے کنہاں دے نہیں کیتے. جنہاں دے واقعات بیان ہوئے انہاں دے واقعات اللہ دے رسول نے بیان کیتے قرآن پڑھ کے. جنہاں دے اللہ نے بیان نہیں کیتے محمد پاک نو بھی انہاں دا علم نہیں ہویا. وہ علم ہویا ہے جڑے اللہ پاک نے وحی دے ذریعے اطلاع کر چھوڑیے تے جڑے اللہ نے نہیں دسے محمد پاک نو بھی انہاں دے حالات دا پتہ کوئی نہیں چلا. بہرحال اللہ کریم نے اپنے نبیاں دے واقعات کیوں بیان کیتے اس واسطے کیتے ویکھو لوگو ہن تا میرے نبی میرے رسول بڑیاں شاناں والے مگر او بھی میرے سامنے پہ جھک دے میرے سامنے سجدہ ریز ہو رہے ہیں میرے سامنے ہاتھ بن کے عاجزی کر رہے ہیں میرے کولوں منگدے پین اپنیاں محتاجیاں اپنیاں بے بسیاں اپنیاں مجبوریاں اپنیاں کمزوریاں میرے دربار کھلوتے پیش کریں. اور اسے گل تو اللہ دی توحید وعدے تھی ہونی ہے جو پاک ہستیاں رسولاں دیاں وہ بھی کہندے سامنے آج دی کھلوتے کریں دے اللہ دے سامنے کہندے سامنے سجدہ ریز پہ ہوندے اللہ دے سامنے کہندے کولوں جھولیاں چاہ کے منگ دے پہن کہندے سامنے ہاتھ پھیلا کے منگ دے کھلوتے کہندے سامنے پہ آدیں رب انی لما انزلت الیہ من خیر فقیر. اللہ میں تیرے دربار دا فقیر محتاج ہاں تیرے دروازے دا. جی بیماری آئیے تا اللہ کو منگی دعا کی تھی اللہ تو یہ شفا دیون والا ہے تیرے سوا کوئی نہیں. کوئی غم صدمہ پہنچائے تاں بھی آکھا ہے اللہ اے میرا غم تے میرا صدمہ اے تیرے سامنے ہے اللہ تیری مرضی ہے جے میں کر چھوڑ میری اس مصیبت نو ٹال تیری مرضی جو نہ ٹالے تاں بھی تینوں پوچھن اللہ کوئی. 40 سال یعقوب علیہ السلام نو رواوے کو پوچھن والا ہے کوئی نہیں پوچھ. اتنا تو یعقوب علیہ السلام آدھا انما اشکو بسی و حزنی اللہ اللہ میرا غم میرا دکھ اے تیرے دربار اچ میں اپنا غم تے اپنا دکھ تیرے سامنے پیش کرے نا اور میں کسے دے سامنے اپنے غم دا اظہار نہ کرے دا تے نہ کرے ساں. اللہ کیوں اس واسطے جو ہورن دساں بھی صحیح اپنا صدمہ تے اپنا دکھ تے غم تا کوئی ٹال سکدا ہے جدن ٹال کوئی نہیں سکدا وقت دسن دی کیڑی ضرورت ہے. بندہ اپنا غم تے دکھ اس نو دسے جڑا کوئی علاج ہی کر سکے. تیرے سوا علاج کرنا والا کوئی نہیں تیرے سوا صدمے تے غم بھلاون والا تے ٹالن والا کوئی نہیں. انما اشکو بسی و حزنی اللہ. اللہ اللہ اے نبیاں دی سیرت ہے اللہ دے پاک رسولاں دی سیرت ہے. لوگ کوڑے واقعات گھڑ گھڑ کے ولیاں دیاں کرامتاں تے لوگاں دے عقیدے خراب کریں نہ کہیں کتاب جی تے نہ کوئی سند نہ اس دی کوئی صحت دے اتے یقین. سنیاں سنائیاں گلاں فلانے پیر انج کر دیتا تے فلانے ولی یہ کر دیتا تے جڑے سچے واقعات قرآن وچ دسن اللہ تعالیٰ نے پاک رسولاں دے انہاں دے مطابق عقیدہ رکھن واسطے کوئی تیار ہی کوئی. غلط واقعات سن کے من گھڑت کرامتاں جھوٹیاں کرامتاں انہاں دے مطابق عقیدہ بڑے سن فلانے ولی انج کر دیتا فلانے ولی او کر دیتا. تے جڑا اللہ دا قرآن سچے رسولاں دے واقعات دسدا ہے اللہ فرماندا ہے میرے رسولاں دے اتے فلاں موقع دے اتے فلاں پیغمبر اتے مشکل آئی تے اس نے مینوں پکارے. کہ تھائیں قرآن ایسا واقعہ ہے موجود کہ جس دے وچ اللہ نے آکھیا ہوئے میرے رسول دے مشکل آئی تے اس نے اپنی طاقت دے نال دور کر
اپنے علم نال دور کر دیتی، اپنے کمال نال اس تکلیف نو اپنے کولو ہٹا چھوڑیا۔ کسے ایک آیت دے وچ بھی پورے قرآن پاک دا مطالعہ کر کے دیکھو، کوئی ایسا نا نشان کسے واقعہ دا، کسے چیز دا نہیں ملدا کہ کسے ولی نے، کسے پیغمبر نے، کسے نبی رسول نے تکلیف اپنی طاقت دے نال دور کر دیتی ہوئے۔ اللہ نے فرمایا ہوا کہ میں اپنے نبی نو یہ طاقت عطا کر دیتی، اس نے طاقت دے نال اپنے امتی دی، اپنے کسے دوست دی، اپنے کسے صحابہ دی کوئی بیماری یا تکلیف دور کر دیتی نہ۔ نبی پاک دے بارے تو اللہ نے فرمایا یمسسک اللہ بضر فلا کاشف لہ الا ہو، یمسسک اللہ بضر، اے میرے سونے محمد، ایک کا ضمیر خطاب دی تے خطاب کہنو ہے نبی سونے، یمسسک کا میں نا تو میرا سونا، یمسسک اللہ، اگر اللہ تینو تکلیف پہنچاوے، مس کرے تینو تکلیف اللہ دی طرفوں آوے، یمسسک اللہ بضر فلا کاشف لہ الا ہو، اے میرا سونا اگر اللہ دی طرفوں تینوں تکلیف پہنچے، اس تکلیف نو اس اللہ تو سوا کوئی دور نہیں کر سکتا۔ تو آپ بھی تکلیف اپنی دور نہیں کر سکتا میرا سونا، تے تیرے کولوں ہور کوئی علاوہ پہلے کوئی نبی گزریا ہوئے تے تو آکے او میرا نبی، او اللہ دا نبی میری تکلیف دور کر، اے بابا آدم میری تکلیف دور کر، اے بابا نو میری تکلیف دور کر، اے بابا ابراہیم میری تکلیف دور کر، اے میرا سونا محمد تیری ذات تے بھی کوئی تکلیف، کوئی دکھ یا مصیبت آویں، تیری تکلیفی سوا اللہ دے دور کوئی نہیں کر سکتا۔ قرآن دے واقعات، قرآن دا بیان، اس کے مطابق عقیدہ نہ بنے سے من گھڑت جھوٹیاں کرام تھا ولیاں دے۔ ایک جنے پیر گھوڑے تے چڑھا ہویا، گھوڑے تے میال دے نالے میانا کھو، اتنے میانے رہے تے لوگاں دا خیال ہے بھئی جڑا میانا ہے نا وہ جمد اللہ دا ولی ہو، پیدائشی ولی ہوں دا بھئی میانا۔ میانا پیر دی کماد دی فصل پئی آئی، ہاں نا کسی بندے دی کماد دی فصل آئی تے او میانا وچو گھوڑا تے چڑھ کے تے وچو ٹپایا تے او غریب آدمی پہ آ کے میاں صاحب کچھ تو دیکھو، یہ راہ جو پہ اتھو گزرو کماندہ دے وچو گھوڑا ٹپائی آندے، کماندہ دے وچو گھوڑا ٹپائی آندے، اور راہ تو گزرو راہ جو پہ ہے وہ پہ آدھے کملا بندہ یہ سر رہن یا کمان دین، دیکھ ذرا جو اڈے دے تو وہ کمان سارے سر تھی گئے۔ چنگی کرامت تو ہوئی بھائی، قصور تو کر بیٹھا ہے بھئی یہ کو جا کر بھئی گھوڑے تے چڑھ کے کماندہ میں چوں نہ گزر، راہ تو لگ، قصور تو بہو کیتا یہ اس دی ساری فصل کے ہو گئی سر تھی گئی۔ واہ بھائی واہ، بڑی کرامت ہے والی، من گھڑت گلہ ساری کوڑیاں اور جھوٹیاں سب سچے واقعات قرآن ہے، مندہ کوئی نہیں۔ نبیاں تے تکلیفاں آئیاں پئیاں، اللہ دے نبی بیمار تھی گئے، اولاد نہیں ہوندی پئی، بیٹے دی خواہش طلب اللہ کو منگدا پہ، لا تذرنی فردن وانت خیر الوارثین انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا۔ اللہ میریاں تو ہڈیاں ہی کمزور ہو گئی، میرے سر دیوال چٹے ہو گئے، بڑھڑا ضعیف ہو گیا، کمزور ہو گیا۔ یہ زکریا علیہ السلام دی دعا ہے، رب انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا ولم اکم بدعائک رب شقیا۔ اللہ مگر تیری رحمت کو لو میں محروم نہیں ہویا، تیرے تو مایوس نہیں ہویا۔
وَلَمَّكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، اللہ جدن بھی تیرے کولو منگے ہم تے عطا کیتا ہے، ہن بھی میں مایوس کوئی نہ تیرے تو پیا منگدا، لا تذرنی فردن وانت خیر الوارثین۔ اللہ فرماندا ہے وت اسیں فیصلہ کر چھوڑے، فیصلہ کیتا تے پھر کیسا کیتا؟ ٹائم ختم ہو گیا، مضمون ہن چلدا پیا تے ٹائم ختم ہو گیا۔ وہ اس دی وجہ ہے کہ تساں آندے لیٹ حالے تائیں تا ادھی مسجد خالی پئی ہے، اس لیے آسن جلے خطبہ شروع کی۔ ہاں جی، اللہ پاک فرماندا ہے ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین۔ اساں آدم علیہ السلام نو بھی چنیا، نوح علیہ السلام نو بھی چنیا، آل ابراہیم نو بھی چنیا، آل عمران نو بھی چنیا۔ چنیا دا مطلب اساں بڑی شان عطا کی۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و ابراہیم و آل عمران علی العالمین ذریۃ بعضها من بعض واللہ سمیع علیم۔ یہ تمہید بن کے تے اللہ پاک فرماتا ہے اذ قالت امرأۃ عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ اللہ کریم فرماندا ہے ایک دن عمران دی بیوی میری نیک بندی نے نظر منی میرے نام دی۔ لوگ بھی نظراں مندا رہندا ہے، لوگ تا نظراں مندا ہے، جانوراں دیاں نظراں، لوگ اٹھاں دیاں نظراں مندا ہے، لوگ بکریاں دیاں نظراں مندا ہے، لوگ جانوراں دیاں نظراں مندا ہے۔ اللہ اے تیرے نام دا جانور، اے تیرے نام دا بکرا چھترا، اے تیرے نام دا اٹھ، اللہ کریم میں تیرے نام تے وگ پیا کرے نا، مگر اس میری نیک بندی نے میرے نام دی نظر مننی تے بڑی عجیب نظر مننی، آکھن لگی انی نظرت لک ما فی بطنی محررا۔ اللہ جیڑا بچہ میرے پیٹ دے اندر ہے میں اس بچے دی نظر مندی پیاں، جلے او دنیا تے آسی اللہ او تیرے نام دا سی۔ اللہ میں اپنیاں خدمتاں تے اپنے کام اس کو کوئی نہیں گھننے، تیرے نام دی پئی نظر مندیاں اپنے بچے دی، او تیرا ہی ہونا ہے، تیرے نام تے وقف کریں دی پیاں۔ انی نظرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی، اللہ میری یہ نظر قبول کر، انک انت السمیع العلیم، اللہ سنن والا بھی تو ہے تے جانن والا بھی تو ہے۔ فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثی۔ اللہ پاک فرماندا ہے جلے اس بچے نو جنم دیتا اودے دا خیال آئی جو بچہ ہو سی، جلے بڑا تھی سی اللہ دے دین دی خدمت کرے سی، اللہ دے دین دے رستے تے جہاد ودا کرے سی، مسجد دے اندر ودا نمازاں پڑھ سی، مسجد دے اندر ودا رہائش رکھ سی۔ بچہ جو ہویا اس نو کہیں پوچھنا ہے، اس وقت اندے خیال دے اندر آئی اللہ بیٹا عطا کرے سی، مگر اللہ پاک فرماندا ہے فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثی۔ جلے بچی پیدا ہو گئی اللہ دے سامنے ہاتھ بن کے آدھی پئی اللہ میرے تا خیال کچھ ہو رہا، میریاں تا سوچا کچھ ہو رہا، مگر اللہ اے تا بچی پیدا ہو گئی، اس نو تیرے نام تے کیویں آزاد کراں۔ وضعتها انثی واللہ عالم بما وضعت۔ اللہ پاک فرماندا ہے اللہ پاک دے کولوں تا کوئی اوجھل مسئلہ کوئی نہیں، پیدا کرن والا جو آپ ہے، اس وقت اللہ تا جاندا ہے جو واقعی اے بچی یہ دے پیٹ دے اندر پیدا بھی بچی ہوئی۔ اللہ فرماندا ہے وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثىٰ، اے میری بندی پریشان نہ ہو، جیڑی میں تینوں بچی دتی ہے، جیڑا بچہ تو پئی منگ دیاں ہیں او اس دا مقابلہ نہیں کر سکتا، بڑی شان علی ہے۔
انی سمیتھا مریم، جل جناب بچی پیدا ہو گئی، کچھ دن گزر گئے، عمران دی بیوی آدھی پئی اللہ ہن تا نام دا مریم رکھ چھوڑی، انی سمیتھا مریم انی اعیذھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم۔ اللہ میں تیرے کولوں دعا پئی کرے دیاں اس نو وی تیز دی اولاد نو شیطان دے حملہ کولوں بچائی رکھے تے محفوظ رکھے۔ دعا ہو گئی، اللہ پاک فرماندے جلے او بچی پیدا ہو گئی، حضرت مریم وڈی ہو گئی، اللہ پاک نے حضرت زکریا علیہ السلام دی کفالت دے اندر ڈیوا چھوڑی۔ حضرت زکریا علیہ السلام اس بچے نو پلیندے بھی پیر، اس دی تربیت بھی کریندے پیر، اس دی تعلیم دا کریندے پیر، سارا سلسلہ جلے بچی جوان ہوئی ایک دن اپنے کمرے تے اپنے حجرے دے اندر اللہ دے ذکر دے اندر مشغول بیٹھی ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام جلے کمرے دے وچ داخل ہوئے وجد عندہا رزقا، وے دین جو حضرت مریم کولوں بے موسم پھل پائے، بے موسم پھل فروٹ جنہاں دا موسم کوئی نہیں، بڑے 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 تر و تازہ، معلوم ہے ہن باغ چوں کوئی پٹ کے گھن آیا ہے، اتنے تر و تازہ چمکیلے خوبصورت خوشبوواں دیاں مہکاں پیاں دیاں، پھلاں دے ڈھیر لگے پین، قسموں قسم دے پھل پین۔ وجد عندہا رزقا قال یا مریم، حضرت زکریا علیہ السلام پوچھن لگ گئے مریم اے پھل کے دعائیں کون دے کے گیا ہے؟ حالانکہ میں تا دروازہ بھی باروں بند کر کے گیا، جویں بند کر کے گیا کنڈی لا کے گیا، انہیں بند پہ کنڈی لگی پئی ہے، اے پھل فروٹ کے میں آئے۔ حضرت مریم نے جواب دے اندر فرمایا ھذا من عند اللہ، اے اللہ دی طرفوں آئے، کہنے طرفوں آئے، اللہ دے طرفوں آئے، میرا کوئی کمال نہیں، لے عمر دے اندر میرا کوئی دخل عمل نہیں، میں اپنی کرامت دے نال کوئی نہیں لے آندے، اپنی طاقت دے نال کوئی نہیں لے آندے، اپنے علم دے نال کوئی نہیں لے آندے، ھذا من عند اللہ، اے اللہ دی طرفوں آئے نا، اللہ بھیجن والا ہے، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جنوں چاہے بغیر حساب دے رزق عطا کرنے لے۔ اے نا اللہ دے نیک بندے دے سچے واقعات، جو اگر کوئی ایسا واقعہ رونما ہویا بھی ہے زندگی دے اندر جڑا عام خرق کے عادت دے طور تے عام عادت تو ہٹ کے آئی تو انہاں اس دی اپنی طرف نسبت نہیں کی تھی، کہنے طرف نسبت کی اللہ دی طرف، اے اللہ دی طرف آئے، اس دے وچ میرا کمال، اللہ عمل دی توفیق۔ ثم قال سبيلك أقوات غير أعياد